بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم یصح بشروط ثمانیۃ الاول النیۃ حقیقتها عقد القلب علی الفعل۔ پانی سے طہارت حاصل کرنے کے بعد اب مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو مٹی سے طہارت تیمم کے ذریعے کی جا سکتی ہے، تو اب تیمم کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی طور پر پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ پہلے کسی امت پر تیمم کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ فرمایا باب التیمم، تیمم کا باب، یصح بشروط ثمانیۃ، صحیح ہوتا ہے، یعنی تیمم صحیح ہوتا ہے 8 شرطوں کے ساتھ۔ یصح بشروط ثمانیۃ، تیمم 8 شرطوں سے درست ہوتا ہے۔ الاول النیۃ، پہلی نیت ہے۔ اب نیت کی تھوڑی بحث کریں گے۔ پہلی جو تیمم کی شرط ہے وہ نیت ہے۔ اب نیت کے متعلق کچھ مسائل ذکر کریں گے۔ فرمایا وحقیقتها عقد القلب علی الفعل۔ اب یہ نیت کی وضاحت کی، نیت کی تعریف گویا کی کہ نیت کی حقیقت کیا ہے۔ وحقیقتها، اور نیت کی حقیقت، عقد القلب علی الفعل، فعل پر، کسی کام پر دل کا پختہ ہونا، دل کو کسی کام پر پختہ کر لینا، یہ نیت کی حقیقت ہے۔ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ، اب یعنی نیت کی حقیقت کو بیان کیا کہ شرع نیت کی حقیقت کیا ہے۔ شرع نیت کی حقیقت کسی فعل کے وجود پر، یعنی جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت دل کا پختہ ارادہ کر لینا، یہ نیت ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا یہ میں کام کر رہا ہوں۔ جب دل کا اس کام پر پختہ ارادہ ہو جائے تو اس کو نیت کہتے ہیں۔ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، اب نیت کا وقت بتا رہے ہیں کہ کس وقت تیمم کے لیے نیت کی جائے گی۔ وَوَقْتُهَا، اور اس کا وقت یعنی نیت کا وقت، عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ، ہاتھ کو مارنے کے وقت ہے۔ کس پر؟ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، جس سے تیمم کیا جائے اس پر۔ یعنی اب آخر سے دیکھیں کہ جس چیز کے ساتھ تیمم کیا جائے اس پر ہاتھ کو مارنے کے وقت نیت کا وقت ہے۔ جس چیز کے ساتھ تیمم کیا جائے اس پر ہاتھ مارنے کا وقت نیت کا وقت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، یعنی نیت کا وقت جب اعضاء پر ہاتھ کا مسح کیا جا رہا ہو، یعنی جب کسی مٹی یا پتھر وغیرہ پر ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد جب منہ پر پھیرا جا رہا ہو تو اس وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک وقت تو انہوں نے صاحب نور العزا نے ذکر کیا، اور ایک دیگر شروحات میں لکھا ہوا ہے کہ اعضاء پر مسح کے وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے، وہ بھی نیت کا وقت ہے۔ وشروط صحت النیت ثلاثۃ،
اب نیت کی درستگی کی شرائط بیان کر رہے، وشروط صحت نیت ثلاثۃ، اور نیت کی صحت کی 3 شرطیں ہیں۔ وشروط صحت نیت، نیت کی درستگی کی شرطیں ثلاثۃ 3 ہیں۔ الاسلام، پہلی شرط نیت کی درستگی کی اسلام ہے۔ والتمییز، دوسری تمییز ہے۔ اسلام اس لیے کہ تیمم سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ثواب کافر کو نہیں ملا کرتا، ثواب مسلمان کو ملا کرتا ہے۔ تو پہلی شرط تیمم کی نیت کی درستگی کی اسلام ہے۔ والتمییز، اور دوسری تمییز، تمییز کا مطلب یہ کہ جو وہ کلام کر رہا ہے اس کو سمجھ سکے، یعنی اپنے کلام کو وہ سمجھ سکے، یہ نیت کی درستگی کی شرط ہوگی۔ یعنی کوئی شخص اگر اپنے کلام کو نہیں سمجھ رہا تو اس کی نیت میں تمییز کی شرط نہیں پائی جائے گی، تو نیت درست بھی نہ ہوگی۔ والعلم بما ینویہ، اور جاننا، بما ینویہ، جس کی وہ نیت کر رہا ہے، یعنی جس چیز کی نیت کی جا رہی ہو اس کو جاننا، یہ نیت کی درستگی کی تیسری شرط ہے۔ والعلم بما ینویہ، جس کی وہ نیت کر رہا ہے اس کا جاننا۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، اب ایک اور چیز کے لیے شرط بتا رہے ہیں کہ جب نیت تیمم کی نیت درست ہوگی اور اسی تیمم سے نماز پڑھنا بھی درست ہوگا، تو وہ تب ہوگا جب 3 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے، یعنی تیمم کیا اور اسی تیمم سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ، اور شرط قرار دی گئی ہے، لصحت نیت التیمم للصلاة بہ، ایسے تیمم کی نیت کی صحت کے لیے، للصلاة بہ، جس کے ساتھ نماز درست ہو، اور شرط قرار دی گئی ہے ایسے تیمم کی نیت کی صحت کے لیے جس سے نماز درست ہو، للصلاة بہ، یعنی جس تیمم کے ساتھ نماز درست ہو۔ احد ثلاثت اشیاء، 3 چیزوں میں سے ایک، یعنی اب پھر ترجمہ دیکھیں کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو شرط قرار دیا گیا ہے ایسے تیمم کی نیت کی درستگی کے لیے جس سے نماز درست ہوتی ہو۔ اب وہ 3 شرطیں بتا رہے ہیں، اما نیت الطہارت، یا تو وہ نیت طہارت کی ہو، یعنی تیمم طہارت کی نیت سے کیا گیا ہو تو پھر ایسے تیمم سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اما نیت الطہارت، یا تو طہارت کی نیت ہو، او استباحت الصلاۃ، یا نماز کے مباح ہونے کی نیت ہو، یعنی استباحت الصلاۃ، نماز کو مباح کرنے کے لیے نیت کی گئی ہو، تو اس تیمم سے بھی نماز پڑھنا درست ہوگا۔ او نیت عبادت مقصودت لا تصح بدون طہارت، یا تیسری چیز بتا رہے ہیں، یا عبادت مقصودہ کی نیت ہو،
کہ ایسی عبادت مقصودہ کہ لا تصح بدون طہارت، کہ جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ اب عبادت مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت مقصودہ کہ جس کو واجب کیا گیا ہو لیکن کسی کے ضمن میں نہیں، کسی کے تابع ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ بغیر کسی کے تابع ہوئے واجب قرار پائی ہو، اور شرعاً ابتدا سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے مشروع کی گئی ہو۔ یعنی عبادت مقصودہ وہ جو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے مشروع کی گئی ہو۔ جیسے اس کی مثال نماز ہے۔ اب نماز بغیر کسی کے تابع ہونے کے مشروع کی گئی ہے، واجب قرار پائی ہے، نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور نماز کسی کے تابع ہو کر فرض نہیں پائی۔ نیز نماز جو ہے یہ ابتدا سے ہی تقرباً الی اللہ، یعنی اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے مشروع کی گئی ہے۔ اب نماز کے ساتھ جو وضو کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ جو وضو ہے اب یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نماز کے تابع ہو کر مشروع کیا گیا ہے، نماز کی وجہ سے یہ مشروع کیا گیا ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی تو پھر وضو بھی نہ ہوتا۔ نیز وضو تقرب الی اللہ کے طور پر مشروع نہیں کیا گیا، بلکہ نماز کی وجہ سے یہ مشروع کیا گیا ہے۔ تو عبادت مقصودہ وہ کہ جو بغیر کسی کے تابع ہوئے واجب قرار پائے، اور ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ سے تقرب کے لیے اس کو مشروع قرار دیا گیا ہو۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ او نیت و عبادت مقصودت، کہ ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کی جائے کہ لا تصح بدون طہارت، کہ وہ عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ تو یہ اگر ان نیت میں، تیمم کی نیت میں اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں، نیت طہارت، استباحت صلاۃ، اور نیت عبادت مقصودہ، ایسی عبادت مقصودہ جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو، تو پھر اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط۔ اب آگے بتایا کہ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ تیمم کرنے والا اگر اس نے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے نہیں پڑھ سکے گا کہ اوپر والی تین شرطیں نہیں پائی جائیں گی۔ فلا یصلی یعنی متیمم نماز نہیں پڑھے گا، بہی اپنے تیمم کے ساتھ، فلا یصلی بہی متیمم تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اذا نوت تیمم فقط، جب اس نے صرف تیمم کی نیت کی، یعنی تیمم کی نیت کی، اور یہ اوپر والی تینوں شرطوں میں سے کسی ایک میں نہیں آتا، تو تیمم کی نیت سے اگر تیمم کیا تو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ او نواہ لقراءۃ القرآن ولم یکن جنبا، یا متیمم نے تیمم کے لیے نیت کی، او نواہ لقراءۃ القرآن، قراءت قرآن کے لیے اس نے نیت کی، متیمم نے نیت کی قراءت قرآن کے لیے، یعنی کسی شخص نے قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کر لیا، یعنی زبانی طور پر قرآن پڑھنے کے لیے، کہ اس نے تیمم کر لیا اس لیے کہ چلو زبانی قرآن پڑھ لوں۔ تو اب اگر قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کیا تھا تو اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے گا، نماز کے لیے اس کو الگ تیمم کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت جو ہے وہ درست نہیں ہوئی، کہ تیمم
کی نیت کے درستگی کے لیے کہ اس تیمم سے نماز بھی پڑھی جائے، وہ 3 شرطیں ہیں۔ یا تو اس نے طہارت کی نیت کی ہو، یا استباحت صلاۃ کی نیت کی ہو، یا عبادت مقصودہ کی نیت کی ہو، ایسی عبادت مقصودہ کہ جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ صرف قرات قرآن قرآن کو صرف تلاوت کرنا چھونے کے بغیر، یہ بغیر طہارت کے بھی درست تھا۔ یعنی قرات قرآن ہے تو عبادت مقصودہ، لیکن یہ عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے بھی درست تھی۔ اب بغیر طہارت کے درست تھی، لیکن پھر بھی اس نے تیمم کر لیا، تو اب اس تیمم کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اوپر انہوں نے فرمایا تھا اور نیت عبادت مقصودۃ، عبادت مقصودہ کی نیت ہو، لیکن ایسی عبادت مقصودہ کہ لا تصح بدون طہارت، بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ صرف قرات قرآن، صرف تلاوت، زبانی تلاوت کرنا قرآن کو چھوئے بغیر، یہ بغیر وضو کے بھی درست تھا، بغیر طہارت کے بھی درست تھا، لیکن اس نے تیمم کر لیا تو اب اس تیمم کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اور یہ تب کہ جب وہ جنبی نہ ہو، ولم یکن جنبا، وہ جنبی بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ جنبی ہوا تو پھر تو قرات قرآن کے لیے اس کو اگر وہ جنبی ہوا تو قرات قرآن اس کے لیے کرنا درست بھی نہیں تھا بغیر طہارت کے۔ تو پھر اگر اس نے تیمم کر لیا، یعنی غسل نہیں کر سکتا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے، پھر اس نے اگر تیمم کر لیا، جنبی تھا، تیمم کر لیا، تو پھر قرات قرآن وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ پھر قرات قرآن بغیر طہارت کے اس کے لیے درست نہیں تھی۔ تو جب اس نے قرات قرآن کے لیے طہارت حاصل کی تو پھر اس تیمم سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت کہ جب دونوں معاملات کے لیے، یعنی اس کے لیے غسل کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا، اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی اس کے پاس اب پانی موجود نہیں ہے، تو ایسا شخص جو جنبی تھا، پانی اس کے پاس نہیں تھا، قرات قرآن کے لیے اس نے تیمم کر لیا، اور پھر اسی تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر جنبی نہیں تھا، صرف بے وضو تھا، اور بے وضو تھا، قرات قرآن کے لیے تیمم کر لیا، تو اب اس تیمم کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اسی طرح کسی نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے، غیر کو تعلیم دینے کے لیے، یا زیارت قبور کے لیے، آذان کے لیے، اقامت کے لیے، سلام کا جواب دینے کے لیے کسی نے اگر تیمم کیا تو ایسے تیمم کے ساتھ بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔